حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام جن و انس و حیوانات پر حکومت کرتے تھے وہ گم ہو گئی۔ اس کا گم ہونا تھا کہ آپ تخت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے ہاتھ سے سلطنت نکل گئی۔ یہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ لگ گئی۔ کچھ عرصے بعد شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی۔ انگوٹھی مچھلی کا نوالا بن گئی۔ ایک مرتبہ مچھیروں نے مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالا تو یہ مچھلی بھی جال میں آ گئی۔ مچھیرے بازار لے گئے اور بیچ دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے خادموں نے مچھلی خریدی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی مچھلی خادموں کے ہاتھ لگ گئی۔ مچھلی محل میں لائی گئی۔ مچھلی کو صاف کرنے کے لیے جب پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں گمشدہ انگوٹھی مل گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی قسمت جاگ گئی۔ انگوٹھوں کی بدولت آپ علیہ السلام دوبارہ سلطنت کے وارث بن گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام میں ایسی حیرت انگیز خوبیاں تھیں جو کسی بادشاہ میں نہیں تھی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانے کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کروایا۔ اس لیے اس عبادت خانے کا نام ہیکل سلمانی پڑا۔ ہیکل سلمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیرات کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایت کے مطابق بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایت کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں حیرت انگیز بات یہ پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنہوں نے بھی حصہ لیا وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دوبارے چنتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانے کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ ایک صندوق تھا۔ یہ بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھ سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ بھی اسی صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھروں کی وہ تختیاں بھی تھیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس میں نوادرات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے رب مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلمانی کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلمانی کو طاقت و تاراج کیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھڈیر کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔
बख्त नसर के अहद के बाद फिर ये कौम फ़लस्तीन में आकर आबाद हो गई। रूमी भी अक्सर फ़लस्तीन पर हमला करते रहे। हैकल सुलेमानी के जो भी निशानात थे हमलों की जद में आकर मिटते रहे। आखिर में रूम के एक बादशाह टेटस ने हैकल सुलेमानी को आग लगाकर बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि इसकी वजूद की धुंधली निशानी भी नेस्तो नाबूद होकर रह गई। यहूदियों का दावा है कि हैकल सुलेमानी की ज़मीन पर मस्जिद अक्सा तामीर की गई है, इसलिए ये यहूदियों की मलकियत है। आज भी ये तनाज़ा एक मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर आज तक जंग जारी है। इसराइली मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीन कामिल रखते थे और हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करते थे। आप अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का करिश्मा और इसकी कारसाजी देखने की ख्वाहिश रखते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में एक बुढ़िया के यहाँ दो मुसाफिर आए और कहने लगे कि हमें भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो दे दो ताकि हम खाकर अपनी भूख मिटाएं, हम खाने का मुआवजा अदा करेंगे। बुढ़िया बड़ी गरीब थी, वो बोली मेरे पास थोड़ी सी गंदुम है, मैं पिसवा कर लाती हूँ, तुम कुछ देर इंतज़ार करो। कुछ देर बाद बुढ़िया जब आटा ला रही थी तो रास्ते में ज़ोरदार हवा चलना शुरू हुई। आटा हवा ले उड़ी, बुढ़िया के हाथ खाली हो गए। बुढ़िया ने रोना शुरू किया। इत्तेफाक की बात है कि रास्ते में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिल गए। आप अलैहिस्सलाम इस ज़माने में कमसुन थे। आपने रोने का सबब दरियाफ्त फरमाया तो वो बोली मैं गंदुम पिसवा कर आटा ला रही थी कि अचानक हवा चल पड़ी, आटा उड़ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें रोने की क्या बात है, मेरा बाप बादशाह है, जा इससे फरियाद कर। बुढ़िया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद ले गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह के हुक्म से हवा चलती है, अगर कोई इंसान जुल्म करता तो मैं इंसाफ करता, हवा के साथ किस तरह मामला करूँ। फिर अपने खादिम से कहा कि 2 बोरी अनाज बुढ़िया के हवाले करो। बुढ़िया अनाज लेकर वापस जा रही थी तो रास्ते में फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से दरियाफ्त किया कि इसने बताया कि बादशाह ने 2 बोरी अनाज दिया है, वो मैं लेकर जा रही हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि बादशाह के पास दोबारा वापस जाओ और गुजारिश करो कि मुझे वही आटा चाहिए जो हवा उड़ा कर ले गई है। बुढ़िया ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर अमल किया, बादशाह के पास गई और वही बात कही जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताई थी। बादशाह बुढ़िया की बात सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं हवा से ये बात किस तरह कहूँ। फिर बादशाह ने बुढ़िया से दरियाफ्त फरमाया किसके कहने पर इस तरह की बात की है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि रास्ते में एक कमसुन लड़का मिला था, इसे तमाम माजरा सुनाया तो इसने मुझे सिखा कर भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि सिवाय सुलेमान के दूसरा कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलाम ने सुलेमान को दरबार में बुलाकर दरियाफ्त फरमाया मैं किस तरह हवा से आटा ला कर दूँ, ये बात तो मेरे लिए नामुमकिन है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि आप पैगंबर हैं और बादशाह भी, आप दुआ करें तो वही आटा वापस आ सकता है। आपने दुआ की, अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली। अल्लाह ने हवा को इंसानी शक्ल में आप अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से दरियाफ्त किया कि इस बुढ़िया का आटा क्यों उड़ा कर ले गई हो। हवा ने जवाब दिया कि अल्लाह का यही हुक्म था। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से पूछा कि इस बारे में जो मालूम है हमें बताओ। हवा ने पूरा वाक़या सुनाते हुए कहा समंदर में एक कश्ती आ रही है, इसमें कुछ ताजर बैठे हुए हैं। कश्ती में एक सुराख हो गया जिससे कश्ती डूब जाने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए ताजरों ने खुदा से मन्नत मानी कि ए खुदा, अगर कश्ती डूबने से बच गई तो हम इसका आधा हिस्सा दाऊद बादशाह के दरबार में पेश करेंगे ताकि वो गरीबों में तकसीम करे। इनकी दुआ कबूल हुई। हवा ने बताया कि मुझे हुक्म हुआ कि इस बुढ़िया का आटा उड़ाकर कश्ती का सुराख बंद कर दो। मैंने ऐसा ही किया। ये गुफ्तगू जारी थी कि इसी दौरान वो ताजिर भी नफ़े का माल लेकर दरबार में हाजिर हुए और आधा माल गरीबों में तकसीम करने के लिए पेश किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा बुढ़िया को दिया और एक सुलेमान को, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को शाबाशी दी क्योंकि इनकी कोशिशों से खुदा की मसलहत का राज मालूम हुआ। सबा एक मुल्क का नाम था। शायद कदीम ज़माने में सबा यमन का नाम हो, या ये कहना मुश्किल है कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा
حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالیشان محل میں رہتی ہے، خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک رقعہ لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا، یہ خط سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا کہ ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سلمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوچ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں۔ بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے، میرے پاس دولت و حشمت کی کمی نہیں، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ سبا کو لے آیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پائچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے، ملکہ فرش ہے، پائچے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے بھاری لشکر کے ساتھ رستے سے گزر رہے تھے۔ اس راستے پر چونٹیاں چل رہی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چونٹیوں کے سردار نے چونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ، تم سب اپنی حفاظت کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام
عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر عزا ٹیک کر کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ علیہ السلام گرے نہیں۔ آپ کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب عزا کو دیمک چاٹ گئی تو آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔